بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم IBS کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، سنگرینی کے بارے میں۔ تو سنگرینی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کھانا کھانے کے فوراً بعد حاجت محسوس ہوتی ہے، پخانہ بہت تھوڑا سا آتا ہے لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیتی ہے، آپ سفر نہیں کر سکتے، کہیں دور جا نہیں سکتے، کہ جیسے ہی کوئی چیز کھائیں گے آپ کو فوراً حاجت محسوس ہوگی اور آپ کو واش روم تلاش کرنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ سو آپ پھر سفر سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے انتریوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ یہ بیماری آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بہت سارے علاج ہیں، لیکن علاج کی طرف جانے سے پہلے اس کے وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ سنگرینی ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر آپ وجوہات کو جان لیں گے تو پھر اس سے بچنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ اگر اس کا شکار ہو چکے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کر لیں گے، اس سے بچ جائیں گے، اس کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اگر آپ اس کا شکار نہیں ہیں تو پھر ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اس کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور معدے کی جو کمزوری ہے یہ کم مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ زیادہ مریضوں میں جو وجہ بنتی ہے سنگرینی کی، وہ بازاری کھانوں کا استعمال ہوتا ہے، اور بازاری کھانے آپ کو پتہ ہے اس میں مسالہ جات بھرپور طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں، مرچ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، فاسٹ فوڈ میں مرچ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، مسالہ جات بے دریغ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بازاری چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے فیوچر میں بہت جلد آپ معدے کے مریض ہوں گے، آپ کو سنگرینی ہو سکتی ہے، بواسیر ہو سکتی ہے، جگر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ بازاری چیزوں سے اوائڈ کریں، جہاں تک ممکن ہو گھر کا کھانا استعمال کریں۔ گھر کے کھانے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ فوری طور پہ آپ کو چٹخارے تو لگتے ہیں، مزہ بہت آتا ہے بازاری کھانوں کا، بہت اچھے لگتے ہیں، بھلے معلوم ہوتے ہیں، جس طرح وہ سجا کے پیش کرتے ہیں اور پھر جس طرح مسالہ جات آپ کو اس کا لطف دیتے ہیں، تو جی بہت کرتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہوتے ہیں اور فیوچر میں آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہ میری دست بستہ آپ سے اپیل ہے کہ پلیز خدا را آپ بازاری کھانوں کو کم سے کم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ دہی بھلے یہ آپ کے معدے کے لیے بہت بری چیز ہیں، ان کو غذا میں بہت کم کریں۔ کبھی شاذ و نادر ہوا، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہلکا پھلکا کھا لیا، لیکن اپنی روٹین کا حصہ نہ بنائیں۔ اور پھر وہی بات کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے، حد سے اجتناب کریں گے، میانہ روی کا دامن چھوڑیں گے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس کے حوالے سے بہت سارے نسخے ہیں، ہماری طبی جو کتب ہیں ان میں بھی بہت سارے نسخے پائے جاتے ہیں اور کامیاب نسخے پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے حکماء آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اویئرنیس دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بالکل ٹھیک نسخے بتا رہے ہوتے ہیں۔ چند ایک میری نظر سے بھی گزرے ہیں، جن میں ایک تھے وہ غالباً فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے نسخہ بتایا تھا۔ تو کتابوں میں درج ہے نسخہ، بہت اچھا نسخہ ہے۔ میں بھی آپ کو وہی ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کا جو رال سفید ہے وہ بہترین علاج ہے۔ میں نے رال پہ ایک الگ سے ویڈیو بھی کی تھی، اس میں اس کے میں نے تمام جو فوائد تھے وہ بتائے تھے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ سنگرینی کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن آج ہم اسپیسیفکلی سنگرینی پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ رال سفید آپ نے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ لے لینی ہے گوند کیکر۔ ان کا وزن کیا ہوگا؟ اگر رال سفید 75 گرام لیں گے تو گوند کیکر 25 گرام ہوگی، یعنی کہ 100 گرام ہو جائے گا۔ تو تیسرا حصہ گوند ہے اور 3 حصے اس میں رال سفید ہے، 75 اور 25 کی ریشو ہے۔ تو اس میں گوند ایک تو خشک ہے، آپ کے انتریوں کے لیے وہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگی، اور دوسرا اس کی گولی بنانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو رال سفید کی میں مفصل ویڈیو ایک بنا چکا ہوں، اس کے مزید فوائد کے لیے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے بالکل باریک کر لینا ہے اور پانی کی مدد سے اس کی گولیاں بنا لینی ہیں، چنے کے دانے کے برابر، جو دیسی چنا ہوتا ہے۔ تو جب گولی بنائیں تھوڑی سی بڑی رکھیں، میں تقریباً ہر مرتبہ بتاتا ہوں کہ سوکھنے کے بعد یہ تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے خشک ہونے کے بعد، تو آپ تھوڑی سی بڑی رکھیں، سائے میں خشک کر لیں، اور بعد از غذا 2 گولیاں صبح و شام پانی کے ساتھ آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتے کے استعمال سے آپ کی IBS سنگرینی بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کو یہ ایشو سرے سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نسخہ تھا سنگرینی کے حوالے سے، ایک مختصر سی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔